آندھیوں کو ذرا خبر کر دو، شیر واپس پلٹ کے آیا ہے، شیر واپس پلٹ کے آیا ہے۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا آیار مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں ہر کسی کو صفائی نہ دیں، آپ انسان ہیں جھاڑو نہیں۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ میں 4 مصرے پہلے پڑھ دوں، پھر اس کے بعد جو تھوڑا بہت وقت بچا ہے ندیم بھائی وہ اپنے حصے کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں جتین بھائی کے لیے پہلے 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جتین بھائی، دائرے میں سمٹ کے آیا ہے، جتین بھائی ادھر آئیے، ایسے کام نہیں چلے گا، آپ ادھر آئیے۔ دائرے میں سمٹ کے آیا ہے۔ اس دوران مجھے لگا تھا کہ میں کیمپین میں آ جاؤں گا، لیکن انفارچونیٹلی اس سمے اتنا زیادہ پروگرام تھے، لیکن میں وہاں دعا کر رہا تھا، اور جس دن رزلٹ آیا میری نظریں سب سے پہلے اس سیٹ پر تھیں، اور الحمدللہ اتنی بڑی جیت ممبرا کی عوام نے آپ کو دی ہے، تو ممبرا کی عوام کا بھی شکریہ۔ میں پہلے 4 مصرے پڑھ دوں، پھر شاعری سناؤں گا آپ کو کہ دائرے میں سمٹ کے آیا ہے، ہر روایت سے ہٹ کے آیا ہے، آندھیوں کو ذرا خبر کر دو، آندھیوں کو ذرا خبر کر دو، شیر واپس پلٹ کے آیا ہے، شیر واپس پلٹ کے آیا ہے۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں۔ یہ حق تھا جو میں الیکشن کیمپین میں نہیں آیا تھا تو مجھے ادا کرنا تھا، میں نے وہ پورا کر دیا۔ اب کوشش کرتا ہوں 10-15 منٹ آپ کے سامنے رہ لوں اور آپ کو کچھ شاعری سنا سکوں۔ ایک نظم سناتا ہوں، بہت خوبصورت مشاعرہ ہے، مبارکباد آپ سارے لوگوں کو کہ زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں، کیا کہنا، واہ واہ واہ، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں۔ ایک دن پارلیمنٹ میں ہم سارے لوگ آواز اٹھا رہے تھے ندیم بھائی، جی بھائی، ایک مدعے پر۔ ایک ساتھ پارلیمنٹ کی ہسٹری میں 146 ممبر آف پارلیمنٹ سسپینڈ کیے گئے، کیونکہ ہم مدعوں پر آواز اٹھا رہے تھے، لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے 146 سانسد۔ تو جب میں باہر نکلا تو پارلیمنٹ کے باہر میڈیا کے ساتھی کھڑے تھے، انہوں نے کہا ہو گئے سسپینڈ، آ گیا مزہ؟ تو ہم نے ان سے کہا کہ اگر آج سسپینڈ نہ ہوئے ہوتے تو ہمیں ایسا لگتا کہ ہمارا نام بزدلوں میں لکھا جا رہا ہے، آج سسپینڈ ہو کے آ رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ ہم بہادروں میں شامل ہیں، ہمیں جو کرنے کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو بولے آپ شاعر ہیں، شاعری کی زبان میں بتائیے۔ میں نے وہیں ایک نظم کہی، میں سناتا ہوں، پھر 1-2 نظموں کی فرمائش ہے وہ سنا دوں گا کہ زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں، سر جھکانے کا حکم جب آیا، تیار رہنا ممبرا والوں، سر جھکانے کا حکم جب آیا، اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، کہ ہر ستم کا جواب آئے گا، ہر ستم کا جواب آئے گا، دیکھنا انقلاب آئے گا۔ میرا ایمان، میرا یقین بول رہا ہے ان مصروں میں، پیچھے تک ایک ایک ہاتھ کو قسم دیتا ہوں کہ خاموش نہیں رہے گا۔ آپ کی تالیوں کا شور 4تھے مصرے پہ دلی تک جانا چاہیے، جو میں ہمت کر رہا ہوں پڑھنے کی، کہ ہر ستم کا جواب آئے گا، دیکھنا انقلاب آئے گا، اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ، تیار رہنا، اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ، ان کا دن بھی خراب آئے گا۔ آئیے دوستو نظم سننے کے بعد ندا منبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں 101 خاتمہ۔
اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بڑے میاں کا انتقال اس حالت میں ہوتا ہے کہ دماغ میں لمبی لمبی سوچیں ہوتی ہیں اور زبان پر بے وفا و دولت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور مال کی دھائی دیتے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ مرتے وقت انسان کی زبان پر اسی چیز کا تذکرہ ہوتا ہے جس سے وہ زندگی بھر محبت رکھتا ہے اور جس کا تذکرہ شب و روز اس کی زبان پر رہتا ہے۔ اگر ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا رہا ہو تو مرتے وقت بھی اللہ اور رسول کا نام ورد زباں رہتا ہے۔ علماء حق اور بزرگان دین کے واقعات شاہد ہیں کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ان کی زبان پر دین کا ورد تھا، یا قرآن کی آیات تھیں، یا کلمہ شہادت تھا۔ لیکن دنیا پرست مسلمانوں کے بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ جب وہ مرنے لگے تو ان کی زبان پر شاہد و شراب کا تذکرہ تھا، یا گانے کے بول ان کے زبان پر تھے، یا کفریہ کلمات وہ بک رہے تھے، یا اپنی کمائی ہوئی دنیائے دوں کا غم انہیں لیے جا رہا تھا۔ ایک شخص کا انتقال اس حالت میں ہوا کہ وہ کہہ رہا تھا، شراب لا، خود بھی پی، مجھے بھی پلا۔ یہاں کسی گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی جس نے گائے پال رکھی تھی۔ اسے گائے سے بہت محبت تھی۔ جب مرنے لگی تو اس کی زبان پر تھا، ہائے میری گائے، ہائے میری گائے۔ آخری بات، اللہ کے بندو، برے خاتمہ سے ڈرو، کیونکہ ہمارے دین میں خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر خاتمہ اچھا ہو گیا تو آخرت بھی اچھی ہوگی، اور اگر خاتمہ برا ہوا تو آخرت کی زندگی بھی تباہ ہو جائے گی۔ دنیا سے جانے والوں سے عبرت حاصل کرو، وہ اپنے اپنے کارنامے لے کر اپنے سچے مالک کے سامنے جا رہے ہیں۔ تمہیں بھی ایک دن جانا ہے، اور یکا و تنہا جانا ہے۔ نہ مال کام آئے گا، نہ فیکٹریاں اور کارخانے، نہ دوست کام آئیں گے، نہ اولاد اور رشتہ دار، نہ ذکاوت و دیانت اور چالاکی کام آئے گی، نہ عہد و منصب، نہ وہاں رشوت چلے گی، نہ زور اور سفارش۔ وہاں تو صرف عمل کا کھڑا سکہ کام آئے گا۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو کہا جاتا ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے قبر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے قبر، جانتی ہو کہ ہم کس ہستی کو تیرے پاس لے کر آئے ہیں؟ یہ فاطمہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، علی مرتضیٰ کی زوجہ ہے، اور حسنین کی والدہ محترمہ ہے۔ قبر نے زبان حال سے جواب دیا، میں حسب نسب بیان کرنے کی جگہ نہیں ہوں، میں تو عمل صالح کے بارے میں پوچھے جانے کی جگہ ہوں۔ اللہ کے بندے، آج سن لے، کیونکہ اس دن تو سنے گا تو صحیح لیکن تیرا سننا فضول ہوگا۔ آج سوچ لے، اس دن تیرا سوچنا بیکار ہوگا۔ آج توبہ اور اظہار ندامت کر لے، کیونکہ اس دن کا پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا۔ آج اللہ کی گرفت سے ڈر کر گناہ چھوڑ دے، اس دن کا ڈرنا ضائع ہو جائے گا۔ آج اطاعت کر لے، اس دن کی اطاعت کسی شمار نہیں ہوگی۔ آج مان جا، اس دن مانا بھی تو کیا حاصل ہوگا، پھر کہتا ہوں مان جا۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔